بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور روایت میں آیا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری اولاد اسے اس کے نزدیک اس کی اولاد سے بڑھ کر، میرے گھر والے اس کے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، اور میری جان، میری ذات اس کی اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ تو گویا ان دونوں احادیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ہمیں جس طریقے سے اپنی ذات پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ترجیح دینی ہے، اسی طرح اپنی اولاد پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کو ترجیح دینی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سادات کرام کا بڑا مقام و مرتبہ روایتوں میں بیان کیا گیا، ہمارے فقہا نے ان کا تذکرہ کیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے اب تک سادات کرام کے لیے بڑی فضیلتیں اور بڑی عظمتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ سادات کرام سے بڑے بزرگان دین کے محبت کے تعلق قائم تھے۔ حضرت علی خواص فرماتے ہیں کہ ہمارا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنی روحوں کو ان پر قربان کر دیں، کیونکہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جز ہیں۔ تو جز کی تعظیم ایسے ہی کی جاتی ہے جیسے قل کی تعظیم کی جائے گی، تو ان میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا گوشت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خون سرایت کیے ہوئے ہے، لہٰذا سادات کرام کی تعظیم ہم پر لازم ہے۔ اور یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں ترجیح دینی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کی معاشی پریشانیوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کی تکالیف پر فکر مند ہوتے ہیں، اور ہم ان معاشی پریشانیوں کو، تکالیف کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں سادات کرام کے لیے بھی اس پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کو کسی جگہ پر ہماری ضرورت ہے، تو ہم اپنا ساتھ دیں اور ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اسی مقصد کے پیش نظر خدمت سادات فاؤنڈیشن کے تحت سادات کرام کے لیے مالی اور معاشی طور پر کچھ مدد کرنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر ان کو کوئی راشن کی ضرورت ہے تو منتھلی راشن ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، اور کسی طرح کے قربانی کے موقع پر ان کو گوشت کی ضرورت ہے تو گوشت ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سادات کرام کو کچھ ایسی اسکلز سکھانے کا بھی ارادہ ہے کہ جس کی بیس پر وہ آگے جا کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکیں۔ اور اس میں ایک اور بہترین پہلو یہ ہے کہ سادات کرام کی عزت نفس کا خیال کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک سید صاحب تشریف لائے، ان کو کوئی حاجت تھی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے خلیفہ ہونے کے باوجود اس سید صاحب سے کہتے ہیں کہ حضور، آپ نے مجھے بتا دیا ہوتا تو میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی آنے پر؟ تو یہ سادات کرام کی ایک تعظیم، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے کو اپناتے ہوئے سادات کرام کو گھر گھر جا کر ان کی معاشی، فکری پریشانی اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے حل کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ہماری اب سے گزارش ہے کہ اس خدمت سادات فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں اور اپنا جو صاف پیسہ ہے وہ یہاں پر ڈونیٹ کریں تاکہ سادات کرام کی خدمت کی جا سکے۔ یہ آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت میں سعادت کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سادات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدل ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔